السلام علیکم، میرا نام ماریہ افضل ہے اور میں فرسٹ ایئر MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے پری امڈیکیٹ لائف کے بارے میں۔ پری امڈیکیٹ لائف سے کیا مطلب ہے؟ مطلب پری امڈیکیٹ لائف ایک ایسا لائف زون ہے جس کے اندر لائف بہت زیادہ اسٹریسفل گزرتی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے، ہر وقت یہ فیلنگ آتی رہتی ہے کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، بہت مشکل ہے، ہر ٹائم ٹینشن جو ہے وہ سر پہ سوار رہتی ہے اور پینک اٹیکس آتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اب اس کے بارے میں ہے کہ پری امڈیکیٹ لائف میں ہاؤ ٹو اوور کم دا اسٹریس، ٹھیک ہے؟ اپنے جو اسٹریس ہے، جو ہر وقت بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا ہے یا کبھی کبھی سوچ کے لو ہو رہا ہوتا ہے کہ واٹ وڈ آئی ڈو ان دا ایگزامینیشن ہال، کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ایگزام دیا ہے تو اس میں یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، تو اب جب ہم ایگزام دیں گے تو اس میں ہماری کنڈیشنز کیا ہوں گی، یہ سب سوچ کے جو ہے بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے، پڑھا بھی نہیں جاتا اور عام طور پہ ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ بک کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی کنڈیشنز کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی جو پوائنٹ ہے اس پہ میں اگر بات کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ صرف میں ہی اسٹریس میں ہوں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایسا لائف زون ہوتا ہے جس میں جتنے بھی آپ کے فیلوز MD CAT کر رہے ہیں وہ سبھی اسی کنڈیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے MD CAT کلیئر کیا ہوتا ہے، ایڈمیشن سیکیور کیا ہوتا ہے، وہ بھی انہی کنڈیشن سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوچنا کہ نہیں صرف میرے ساتھ ہی کنڈیشنز ہیں یا مجھ سے ہی نہیں پڑھا جا رہا، باقی سارے پڑھ کے آگے نکل گئے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب اگر سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ کس طرح سے اسے اوور کم کیا جا سکتا ہے، سب سے پہلا پوائنٹ اس میں ہے بائی انالائزنگ یور سیلف، اپنے آپ کو انالائز کرنے سے۔ اپنے آپ کو انالائز کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کی FSC میں اچھے نمبر تھے، آپ فریشر ہیں، تو آپ کے لیے آپ کے وہ مارکس بہت بڑی کمانڈ ہیں، آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گے کہ میرے مارکس FSC میں بہت اچھے ہیں۔ ایک فریشر کی لائف کے اندر جو ہے وہ اسٹریس نہیں آتا، وہ اس لیے کیونکہ آفٹر FSC اس کے پاس بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، اسی ٹائم کے اندر اس نے اپنا MD CAT کلیئر کرنا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ انرجائزڈ ہوتے ہیں کہ ہمارا تو ہو جائے گا ایڈمیشن، ٹھیک ہے؟ تو عام طور پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اسٹریس کنڈیشنز نہیں ہو رہی ہوتی۔ اسٹریس کنڈیشنز کب ہوتی ہیں؟ جب آپ ریپیٹر ہوتے ہیں، آپ پہلے ایک اٹیمپٹ فل پاور کے ساتھ دے چکے ہوتے ہیں لیکن آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا، تو اس کنڈیشن میں بائی انالائزنگ یور سیلف یو کین اوور کم یور اسٹریس، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنے مارکس کو انالائز کریں، اپنی کنڈیشن کو انالائز کریں کہ میں کتنا پڑھ رہا ہوں، کتنے چیپٹر کر رہا ہوں، کتنی پریکٹس کر رہا ہوں، کتنے MCQs میرے کلیئر ہو رہے ہیں، کتنے MCQs ٹھیک ہو رہے ہیں، کتنے غلط ہو رہے ہیں، اور میرا لرننگ جو سپیڈ ہے وہ کیا ہے۔ اس چیز کو جب آپ انالائز کریں گے، عام طور پہ ہم لوگ محنت ہی کر رہے ہوتے ہیں، لازمی سی بات ہے، پڑھ رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ہم ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب خود بخود چیزیں جو ہیں وہ سیٹ تو ہو ہی رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز تھوڑے سے بندے کو سکون دیتی ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو میرے جیسے ہوتے ہیں۔ میرا ایز اے فریشر جو ہے وہ کیس آف بارڈر لائن، یعنی کہ ایڈمیشن ہوتے ہوتے رہ گیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس میں مجھے تھوڑا سا سکون ہوتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے یار، اگر مطلب میرا بارڈر لائن کیس تھا لاسٹ ٹائم کے مقابلے میں، اس بار اگر 1 یا 2 نمبر میں زیادہ لے لیتی ہوں تو میرا ایڈمیشن ہو جانا ہے، پکی بات ہے، تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ باتیں سوچ کر پریویس ٹیسٹ کے اندر جو آپ کی مسٹیکس ہیں اس کو انالائز کر کے کہ ہاں مجھے یاد آتا تھا کہ میرے 1-2 چھوٹی مسٹیکس ہیں، اگر میں اس کو دور کر لیتی ہوں تو میرا MD CAT کلیئر ہے، تو یہ بات سوچ کر جو ہے وہ مجھے کچھ تسلی ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو اس کے اندر پوائنٹ ہے وہ ہے بائی پریئنگ میں یہ کہوں گی کہ بائی پریئنگ، دعا مانگنے سے اسٹریس کیسے اوور کم ہوتا ہے۔ دیکھیں میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اب مجھے حدیث تو ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم مجھے یاد ہے۔ اس مفہوم میں یہ تھا کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کو اپنے غم سناتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ آپ ویسے وہ غم اللہ تعالیٰ کو سنائیں۔ ہمیں دعا مانگنی ہی نہیں آتی، دعا مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائے اور کہہ دیا اللہ جی بس MD CAT کلیئر ہو جائے اور ایڈمیشن ہو جائے۔ جیسے لوگوں کو بتاتے ہیں آپ کہ میں نے اتنی اسٹرگل کی، اتنی محنت کی، تب ایڈمیشن نہیں ہوا، اب میں بہت زیادہ اسٹریس میں ہوں، یہ ساری باتیں آپ اللہ تعالیٰ کو بتائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے آپ کس کنڈیشن سے گزرے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو ریپیٹ کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اسے بتائیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کی سنے گا بھی، اور وہ ڈیپلی سنے گا، اور خود آپ کو اپنے اندر بھی سکون محسوس ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بائی پریئنگ، دعا مانگنے سے بھی جو ہے اسٹریس اوور کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ تلاوت بھی سن سکتے ہیں، تلاوت سننے سے بھی بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد ہے واچنگ یوٹیوب چینلز. یہ کام تو میں نے بھی بہت زیادہ کیا تھا. یوٹیوب چینلز دیکھنا جب بھی کبھی آپ کی کنڈیشن ڈاؤن ہو رہی ہو, جب بھی آپ بہت زیادہ اسٹریس کنڈیشنز میں آ گئے ہوں, تو اس کنڈیشن میں آپ نے یوٹیوب چینلز دیکھنے ہیں. بہت زیادہ لوگوں نے اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں ایم ڈی کیٹ سے ریلیٹڈ. وہ آپ کو بتائیں گے کیسے انہوں نے اپنی اسٹریس کنڈیشنز کو کنٹرول کیا تھا, اور وہ بھی آپ کو یہ بھی بتائیں گے, اپنی اسٹڈی اسکیمز کے بارے میں بتائیں گے. اور جب آپ ان کی اسٹڈی اسکیمز کے بارے میں سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں میری اسٹڈی اسکیم بھی ایسی ہے, اگر اس کا ایڈمیشن ہو گیا تو میرا بھی ہو جائے گا. یہ یوٹیوب چینلز کو ضرور دیکھا کریں. اس میں ڈفرینٹ کائنڈ کے میں نے بہت سارے یوٹیوب چینلز دیکھے تھے, اسپیشلی ڈاکٹر مانور شوال اور ڈاکٹر ذیشان گوندل کا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے بچوں کے میں نے چینلز دیکھے تھے, اور وہاں پہ میں نے جو ہے گائیڈنس بھی لی تھی, اور میرا اسٹریس جو ہے وہ بھی ریلیز ہو گیا تھا. نیکسٹ جو کام آپ نے کرنا ہے, اگر پڑھا نہیں جا رہا, یہ بہت زیادہ ایشو آتا ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں مسلسل, اور خاص طور پہ جب آپ سیلف اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہوتا جس سے آپ پوچھ سکیں کہ اس کی اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں, تو پڑھا ہی نہیں جا رہا ہوتا اور بہت زیادہ اسٹریس کنڈیشن ہوتی ہے. تو اس میں یہ کرنا ہے کہ ٹیکنگ شارٹ بریکس ڈیورنگ اسٹڈیز, ٹھیک ہے. پڑھتے ہوئے آپ نے اس میں بریکس لینے ہیں. کچھ لوگ لیتے ہیں آفٹر 40 منٹس بریک لے لیتے ہیں 5 منٹ کا. میں کرتی تھی آفٹر 2 hours 10 منٹس کا بریک, یا اس میں 5 منٹ بھی ہو سکتے ہیں, 4 منٹ 3 منٹس, یعنی کوئی گھڑی پکڑ کے تو نہیں آپ نے کام کرنا کہ 5 منٹ کا بریک آ رہا ہے, بلکہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی کتابوں سے نظریں ہٹا لیں, ادھر ادھر کے منظر دیکھ لیں گھر میں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد دوبارہ اپنی بکس کی طرف آ جائیں, باہر ایک راؤنڈ لے لیں, پانی پی لیں. میں پانی پینے والا کام کرتی تھی, اٹھ کے جا کے پانی پی آتی تھی. تو اتنے سی بریک میں جو ہے کافی زیادہ برین فریش ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے پڑھنے کو دل کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں اسٹریس کو اوور کم کرنے کے لیے. اس کے بعد ہے, اگر آپ سے پڑھا نہیں جا رہا, بہت زیادہ ڈیفیکلٹی آ رہی ہے پڑھنے میں, ٹھیک ہے, یہ روزمرہ ڈیلی لائف والی بات ہو گئی, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے کوئی ہابی کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, ڈوئنگ سم ہابی. جیسے میری عادت تھی, مجھے سن سیٹ اچھا لگتا تھا, تو شام کے وقت جو ہے میں بکس چھوڑ کے سورج دیکھنے چلی جاتی تھی کہ سورج غروب ہو رہا ہے. میں وہاں پکچرنگ بھی کر لیا کرتی تھی, اور کبھی کبھی میں سیر کرنے کے لیے بھی گرینری میں نکل جایا کرتی تھی, ٹھیک ہے. تو آپ کی اگر ایسی کوئی ہابی ہے, کوئی پکچر پینٹنگ ہے, کوئی بھی ہابی ہے, آپ وہ کر سکتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے, 10-15 منٹ کے لیے شام کے وقت. اس سے برین فریش ہوتا ہے. لازمی سی بات ہے, ایک ریپیٹر کے لیے پورا سال ہوتا ہے, تو اس سال میں وہ پورا سال کتابوں میں نہیں گزار سکتا, ٹھیک ہے. پیئنگ اٹینشن ٹو دین, بہت سارے بچے جو ہیں وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, یار میں پڑھ رہا ہوں اب میں کیسے اٹھوں. ایسا نہیں کرنا, اپنی نمازیں مکمل پڑھنی ہے. ایسا بھی نہیں کرنا کہ صرف فرض پڑھ لیے, ٹھیک ہے. کوشش کریں تہجد کی پابندی کریں. میں نماز پڑھتی تھی تو آہستہ آہستہ میں نے نماز میں جو ہے نا وہ سکون اتارا کہ آہستہ آہستہ نماز پڑھنی, یہاں تک کہ میرے گھر والے بھی کہنے لگے کہ تھوڑا جلدی کیا کرو, ٹھیک ہے. تو آپ جو ہیں پیئنگ اٹینشن ٹو یور نماز, اور اگر آپ کی ایم ڈی کیٹ پریپریشن کے دوران جو ہے وہ رمضان بھی آ جاتا ہے, تو آپ نے اس کے مکمل روزے رکھنے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے اصل میں اگر آپ کا اس بات میں بلیف ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے, تو اگر اللہ کو راضی کر لیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ نماز پڑھیں, قرآن بھی پڑھیں, روزانہ قرآن پڑھیں, ٹھیک ہے. اور رمضان اگر آ جاتا ہے تو رمضان کے روزے رکھیں. اگر اللہ راضی ہے تو سب کچھ وہ آپ کی رضا کے مطابق چینج کر دے گا, ٹھیک ہے. اس بات پہ بلیف رکھیں, اور پھر آپ اگر کام کریں گے نا تو آپ کو کام کرنے میں بھی مزہ آئے گا, اور آپ کو فیل ہوگا جیسے انرلی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک پرو ٹپ ہے کہ اگر آپ سے پڑھا نہیں جا رہا, بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے, تو آپ آفٹر میری پریپریشن میں ایسا ہوتا تھا, آفٹر 1 to 2 months نا کوئی اکیڈمی ٹیسٹ لے رہی ہوتی تھی, تو میں وہ ٹیسٹ لینے چلی جاتی تھی. جیسے سب سے پہلے کپس اپنا ٹیلنٹ ہنٹ ٹیسٹ لیتا ہے, اس کے بعد اسٹیپ کا سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد اسٹارز اکیڈمی جو ہے وہ بھی ٹیلنٹ ہنٹ ٹیسٹ لیتی ہے, PLS کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ECL کا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. تو میں وہاں چلی جایا کرتی تھی, تھوڑا گھر سے دور بھی تھی اکیڈمیز, تو تقریباً 1 گھنٹے کا سفر تھا, تو وہ آؤٹنگ بھی ہو جاتی تھی اور میں ٹیسٹ دے آتی تھی. اور ان ٹیسٹ میں میری جب پوزیشنز آئیں تو مجھے اس سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نہیں بھئی تم کر سکتی ہو, اور اب آسانی سے تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا. سو آپ اس طرح کی ٹپس بھی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگ ڈفرینٹ اکیڈمیز کے ٹیسٹ دیں جا کے, کوئی بھی سنڈے سیشن کا ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ دیں, تو اس میں جب آپ کے اچھے سکورز آتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یار بھائی میرا ہو گیا ایڈمیشن, ٹھیک ہے. اس سے پڑھائی بھی بوسٹ اپ ہوتی ہے, دل بھی کرتا ہے پڑھنے کو, اور گھر والے بھی خوش ہو جاتے ہیں, انہیں بھی لگتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارا بچہ جو ہے نا وہ اب کر لے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ
شیئرنگ نیوز ود فیملی. اگر بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے اپنی امی کو بتائیں، ابو کو بتائیں، نہیں پڑھا جا رہا تو وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. عام طور پہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ میں اگر کہہ بھی دیتی تھی کہ مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا تو میرے گھر والے کہتے تھے دفعہ کرو ایم ڈی کٹ کو، کچھ اور کر لو. تو میں کہتی یہ کیا طریقہ ہے بھائی، آپ بجائے مجھے موٹیویٹ کرنے کے کہ اس میں ایفرٹ کرو، ہو جائے گا، آپ الٹا کہتے ہیں دفعہ کرو. تو اچھا خیر ہے، اگر ایسا بھی سین ہو جاتا ہے تو آپ کے اندر خود بخود ایک سول جنریٹ ہوتی ہے، نہیں یار میں نے تو پڑھنا ہے، یہ گھر والے ایسے کہنا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ شیئر کر لیں آپ، تو اس سے بھی بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے. شیئرنگ کرنے سے جو ہے نا غم کم ہوتے ہیں اور خوشیاں بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ایشو ہو تو اس کو ضرور اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کریں، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. اس کے بعد جو نیکسٹ کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے ٹاکنگ ٹو یور اکیڈمی فیلوز. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے بارے میں بات کرنی اپنے فرینڈ سے. یار آپ اکیڈمی جوائن کیے ہوئے ہو، کتنے مارکس آ رہے ہیں ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے، اگر تو آپ کے مارکس اچھے آ رہے ہیں ان سے، تو یہ چیز بڑا آپ کا اسٹریس ریلیز کرتی ہے، یار میں تو آگے جا رہا ہوں. اور اگر آپ کے کم آ رہے ہوں گے تو پھر بھی آپ کو بوسٹ اپ ہونا پڑتا ہے کہ ہائے اس کی زیادہ آ رہے ہیں اور میرے کم آ رہے ہیں. تو یہ بات ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ ان سے ڈسکس کریں کہ مجھے فلاں ٹاپکس میں مسٹیکس آ رہی ہیں، فلاں سبجیکٹ میں بہت زیادہ ایشو ہے، وہ اس بارے میں آپ کو گائیڈ کریں گے. تو اپنے فرینڈس سے، فیلو سے آپ نے رابطے میں رہنا ہے، ان کے ساتھ اپنے پرابلمس کو ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کا اسٹریس بھی ریلیز ہوگا، اسٹڈیز بھی بوسٹ اپ ہوں گی، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ اس سے آپ کے ریزلٹس بھی اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ڈسکشن ضرور کریں اپنے فرینڈ سے جس طرح بندہ ڈسکشن کر سکتا ہے ویسے اپنی فیملی سے نہیں کر سکتا. سو اسے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہت اسٹرینتھن رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہارنا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی، اور بار بار خود کو جو ہے وہ ہمت کے ڈوزز دیتے رہنا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے ہم تو آگے بڑھیں گے. اور مختلف ویڈیوز دیکھنی ہے ریلیٹڈ ٹو MBBS، اس سے بہت زیادہ انرجی بوسٹ اپ ہوتی ہے کہ ون ڈے ہم بھی اس طرح ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ انجوائے دا مومنٹس ورتھ انجوائنگ. جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس کو ضرور انجوائے کریں. پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں، عید آ گئی ہے تو عید کو انجوائے کریں، چھوڑ دیں پیچھے باقی ساری ٹینشنز کو. ٹھیک ہے، ہر وقت پریشان رہنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. کوئی ویڈنگ آ گئی ہے، میں نے تو ویسے شادیاں جو ہے بالکل اٹینڈ نہیں کی تھی، میں فیملی فنکشن سے بہت دور چلی گئی تھی، کبھی ایسے کام نہیں کیے تھے میں نے. اچھا دفعہ کرو، میرا MD کٹ چل رہا ہے، میں نے نہیں جانا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو اسٹریسز ہو رہے ہیں، شارٹ ٹرم اسٹریسز کی بات کریں ڈیلی لائف میں، تو میں تو اٹھ کے کبھی کبھی چھوٹا موٹا کام بھی کروا دیا کرتی تھی کہ میرا جو اسٹریس ہے وہ ریلیز ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، میرا دماغ بک سے ہٹ کے جو ہے نا اور چیزوں کی طرف آئے. اس سے بھی برین فریش ہوتا ہے اور دوبارہ دل ہی کرتا ہے بندے کا کتاب کی طرف جانے کو، کتاب کی طرف جا کے پڑھنے کو. ٹھیک ہے، تو یہ کام ہم نے ضرور کرنا ہے. جس چیز سے آپ کو راحت ملے، سکون ملے، وہ کام کرنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹائم ویسٹ ہو جائے، ٹائم بہت زیادہ ویسٹ نہ ہو. کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو 10 to 15 منٹس تک ہو. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بڑا ایونٹ آ رہا ہے جیسے عید آ گئی ہے تو آپ نے عید کو ضرور سیلیبریٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے. کوئی مشکلات لائف میں آتی رہتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسے مومنٹس کو چھوڑ دیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خوشی کا باعث ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے خوبصورت اوکیجنز ہیں، ان کو ضرور انجوائے کریں. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی دماغ بہت زیادہ فریش ہوتا ہے. میں نے بہت انجوائے کیا تھا. میں نے عید پہ بالکل بھی ایسا نہیں کیا تھا کہ میں نے پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. 4 5 دن میں نے سکون سے عید میں ویسٹ کر ہی دیے تھے. ٹھیک ہے، اسٹریس کی سب سے بڑا جو توڑ ہے نا وہ ہے پیئنگ سپر اٹینشن ٹو یور اسٹڈی. جب آپ اپنی اسٹڈیز کو بہت زیادہ ٹینشن دیتے ہیں، کوئی مسٹیک نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کا اسٹریس خود بخود بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پریویس ٹیسٹ میں کو انالائز کرتے ہوئے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مشکل MCQs جو اس وقت ہوئے ہی نہیں تھے، سینٹر میں بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، جب انہیں بیٹھ کے کریں گے اور وہ آپ سے حل ہو جائیں گے تو خوشی کے مارے تو ویسی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی مسٹیک کو انالائز کرتے ہوئے جب آپ ان کو کریکشن کی طرف لے کر آئیں گے تب بھی آپ کا اسٹریس خود بخود فال آؤٹ کر جائے گا اور خود بخود آپ کو سکون مل جائے گا اور اسٹریس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر میرے ذہن میں کوئی اور پوائنٹ آیا کہ عام طور پہ ویڈیو بناتے ہوئے آپ کے ذہن میں باتیں نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو آفٹر دیٹ اگر میرے ذہن میں کوئی بات آئے گی تو میں ضرور شیئر کروں گی کہ کیسے آپ اسٹریس کو مزید اپنے سے دور بھگا سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کیجیے گا، اور مزید کسی بھی قسم کی کوئی کوئری ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا بھی جواب دوں گی آپ کو. اور ان دی اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل. اللہ حافظ.